اگلا سوال شفقت حسین جمالی صاحب کا ہے۔ شفقت حسین جمالی صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ تلقی بالقبول کی وضاحت فرمائیں، اور کیا اس کے بعد روایت کا ضعف مضر ہے یا نہیں، اس پر محدثین کا منہج کیا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ تفصیلاً بھی اس پہ شاید عرض کیا تھا، دوبارہ یہ عرض کر دیتے ہیں کہ یہ تلقی بالقبول والی جو بات ہے یہ صحت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ تلقی بالقبول صحت کا ایک زائد پہلو ہے، صحت اس سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ صحت ثابت ہونے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے۔ تلقی بالقبول اگر آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں تو یہ ایک زائد چیز ہے، صحیح ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے، ایک حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد اسے تلقی بالقبول حاصل ہو جاتا ہے اور اس کی قوت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک حدیث خود ضعیف ہے لیکن تلقی بالقبول اسے حاصل ہو جائے۔ دیکھیے قبولیت کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو قبول کرنے کی شرائط، حدیث مقبول آپ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کو حدیث مقبول کہتے ہیں۔ تو تلقی بالقبول کب حاصل ہوگا؟ کس کو حاصل ہوگا؟ جس حدیث کی صحت ہوگی، جو حدیث خود صحیح ہوگی اسے تلقی بالقبول حاصل ہوگا، لوگ اسے صحیح سمجھ کر لیں گے۔ تلقی بالقبول کا معنی یہ ہے کہ صحیح سمجھ کر لینا، اسے قبول کرنا۔ تو محدثین کی اصطلاح میں حدیث مقبول یعنی حدیث صحیح کی شرطوں میں 5 شرطیں موجود ہیں، جب تک وہ 5 شرطیں پوری نہ ہوں وہ حدیث مقبول نہیں ہوتی۔ جو حدیث مقبول یا صحیح نہیں ہے اسے تلقی بالقبول کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات بعض لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تلقی بالقبول کی اصطلاح کو۔ بعض ضعیف روایات، جھوٹی من گھڑت روایات، جیسا کہ تراویح کے بارے میں ہم اس پر تفصیلی بات انشاءاللہ کسی دن کرنے والے ہیں، تو 20 تراویح کی روایت بالاتفاق اور بالاجماع ضعیف ہے، حتیٰ کہ احناف علماء بھی مانتے ہیں کہ 20 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں۔ اس بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ جھوٹی تک بھی علماء نے کہا ہے۔ تو جو جھوٹی حدیث ہے اس کو قبولیت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ اب یہ بہانہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جی روایت تو جھوٹی ہے یا روایت ضعیف ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کو تلقی بالقبول حاصل ہو رہی ہے کہ اس کو جناب تمام امت، پہلے تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے اور یہ غلط بیانی ہے کہ تمام امت شروع سے لے کر آج تک 20 تراویح پہ جمع رہی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے اس امت میں شامل ہیں، اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک بھی صحابی سے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی ایک صحابی سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ مسنون تراویح جو ہے وہ 11 رکعت ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اگر رات کو کوئی زیادہ نوافل پڑھنا چاہے تو 11 پوری کر کے زیادہ نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 20 کو یا 40 کو یا 36 یا 30 جو مختلف تعداد ہمیں سلف صالحین سے ملتی ہے کہ وہ راتوں کو زیادہ قیام کرتے تھے، تو کوئی اس کو سنت کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بلکہ سنت موقدہ کہہ دے، تو یہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ اور پھر اس کو اگر کوئی جواب نہیں بنتا کہ روایت ضعیف ہے تو اس کو کہتے ہیں جی تلقی بالقبول حاصل ہے۔ کون سا تلقی بالقبول؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 20 تراویح نہیں پڑھی، کوئی دلیل ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح ثابت ہے موطا امام مالک میں بخاری کی سند کے ساتھ علی شرط صحیح بخاری کی شرط پر وہ سند صحیح ہے، اور اس سند میں کوئی غبار اور کوئی اعتراض بھی نہیں ہے موطا امام مالک کی۔ وہ جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہما دونوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد کہتے ہیں، سنت خلیفہ راشد بھی تو 11 رکعت کی ہے جو موطا میں ثابت ہے، اور جو روایات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے دیگر پیش کی جاتی ہیں وہ منقطع ہیں یا شاذ ہیں، ضعیف روایات ہیں، ثابت تو نہیں ہیں۔ تو لہذا تلقی بالقبول کا یہ جو ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے ضعیف روایات کو مقبول بنانے کے لیے لوگوں کے ہاں، تو اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ جو روایت خود صحیح ہوگی تلقی بالقبول اسے ہی حاصل ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بخاری و مسلم کی احادیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ کیوں حاصل ہوا تلقی بالقبول؟ کہ ان کے اندر جتنی بھی احادیث ہیں مرفوع متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ساری کی ساری صحیح ہیں، امت نے اس پر اتفاق اور اجماع کیا، یہ ہے تلقی بالقبول۔ آپ اصول حدیث کی کتابیں پڑھ لیں کہ بخاری و مسلم کو تلقی بالقبول حاصل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری احادیث صحیح تھیں، امت نے ان کو جانچا اور پرکھا، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ واقعی صحیح ہیں، یہ تلقی بالقبول ہے کہ انہوں نے ان کو صحیح مان لیا۔
تو صحیح کو صحیح مانا جائے گا نا، ضعیف کو صحیح مان کر تو تلقی بالقبول نہیں دیا جائے گا، اور نہ ایسا کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے محدثین کی اصطلاح میں۔ البتہ بعض لوگ غلط استعمال کر کے تو جو مرضی کریں، لوگ تو بہت کچھ غلط استعمال کرتے ہیں، تو اس اصطلاح کو قطعاً اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔